امریکن کانسٹیٹیوشن اپنی امینڈمنٹس کے علاوہ 27 آرٹیکلز اور 7,000 الفاظ پر مشتمل ہے، اور اسے دنیا کا مؤثر ترین اور قدیم ترین دستور گردانا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب آسٹریلین کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے کلازز اور پریمبل کے ساتھ وہ 21,035 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح جرمنی کا آئین اپنے 146 آرٹیکلز کے ساتھ وہ 29,870 الفاظ پر مشتمل ہے، اور اسی طرح ناروے کا آئین 121 آرٹیکلز کے ساتھ 7,388 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اور جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس دستور مدینہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے 63 آرٹیکل ہیں اور 750 الفاظ پر مشتمل نظر آتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا آرٹیکل، یہ 3 آرٹیکلز میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ پہلی بات، جیسے میں نے عرض کی، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ جو مستشرقین کو مانتے ہیں، جو لوگ مغربی دنیا کے فلاسفہ اور فلاسفرز پر بھی یقین رکھتے ہیں، اسی دنیا کے بڑے ناموں میں سے، اورینٹلسٹ میں سے RB سارجنٹ ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، RB روبن ایک نام ہوا ہے، ول ہاؤسن نام ہوا ہے، اور مائیکل لیکر جو جوئش فلاسفر تھے، پروفیسر تھے، جنہوں نے بالخصوص دستور مدینہ اور میثاق مدینہ کے آرٹیکلز پر بحث بھی کی اور تحقیق بھی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹگومری واٹ کا نام بھی سنا ہوگا، وہ بھی، اور یہ سارے مستشرقین اور ان کے علاوہ یہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس بات تک پہنچے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس آئینی دستاویز جس کو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل نگاہ سے جائزہ لیا جائے تو یہ یقیناً وہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا، وہ دستور تھا جس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کو قائم فرمایا۔ ھذا کتاب سے پہلی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا من محمد رسول اللہ، اور جو لیجسلیٹو اتھارٹی تھی، لا گیونگ اتھارٹی تھی، وہ واضح ہو گئی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پر 10 سالہ حیات طیبہ میں اس دستور کی ہر شق کو آپ نے ریاست مدینہ اور اس کے باہر اس کو امپلیمنٹ کیا۔ بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب، ہر ریاست کے لیے پاپولیشن چاہیے ہوتی ہے، اس ریاست کو کسی دستور کو تسلیم کرنے کے لیے افراد معاشرہ چاہیے ہوتے ہیں، وہاں کے سٹیزنز چاہیے ہوتے ہیں، وہاں کے رہائشی چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستور مدینہ کا پہلا کانٹریکٹ جو سائن کیا وہ بین المسلمین، جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور بین المؤمنین جو انصار تھے، جو آکیوپینٹس تھے، جو ریزیڈنٹس آف مدینہ تھے، جن میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے۔ ان دونوں کے مابین ایک پہلا معاہدہ ہوا، ایک کانٹریکٹ ہوا، اور پھر ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا اس ڈاکیومنٹ کا حصہ ومن تابعہم، جو ان کے فالوورز ہوں گے، جو ان کے حلیف ہوں گے، ان کے الائز ہوں گے، ان کے سپانسرز ہوں گے، جو ان کے سپورٹرز ہوں گے، ان پر بھی اس دستور کا اطلاق ہوگا۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، پھر آرٹیکل 2 میں فرمایا انہم امۃ واحدہ من دون الناس۔ اب یہ سٹرکچر جو بیان کیا، اس کے ذریعے سے ایک کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب مل کر ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، اس کے ذریعے سے ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، اس کے ذریعے سے ایک کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی اپنے وجود میں آ رہی تھی، ایک نیشن، ایک قوم، ایک معاشرے کا ایک کانسیپٹ ڈیلیور ہو رہا تھا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ سب مل کر ایک کمیونٹی اور ایک یونٹی بن رہے ہیں، اور اس لیے فرما دیا انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ سب کے سب مل کر ایک امت بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کمیونٹی جو مسلمانوں اور مؤمنین پر مشتمل تھی اور جو ان کے الائز تھے، ان کو امت کے ایک لڑی میں پرو دیا اور فرمایا ان کے رائٹس بھی برابر ہیں، ان کی ڈیوٹیز بھی برابر ہیں، ان کی اوبلیگیشنز بھی برابر ہیں، ان کے حقوق بھی برابر ہیں، اور ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت اس کے بعد دستور مدینہ کے ذمے ہو گئی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست مدینہ کا ایک دوسرا ونگ تھا، وہاں رہنے والا دوسرا طبقہ وہ مائنورٹیز کا تھا، وہ نان مسلمز کا تھا، جن کو یہود مدینہ کہا جاتا۔ اگر ہم انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اور دیگر انسائکلوپیڈیا سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں آباد جتنے قبائل تھے، جتنے ٹرائبز تھے، جتنی ریاستیں تھیں، جتنے باشندے تھے، ان کی ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 12 سے 14 ہزار بنتی، اور اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں وہ اوس اور خزرج کے قبائل سے تعلق رکھنے والے مؤمنین اور مسلمین تھے، اور پھر 7 سے 8 ہزار کی تعداد میں وہ یہود کے قبائل تھے، اور ان میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود قبائل کو سمبولیکلی یہود بنی اوف سے مخاطب کیا اور فرمایا یہ جو میں امت کا کانسیپٹ دے رہا ہوں that was the first time ever delivered by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس یونٹی اور امت کے کانسیپٹ میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ یہود مدینہ کو بھی شامل کر دیا، اور فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم۔ یہ آرٹیکل 30 کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود بنی اوف ہیں اور ان کے دیگر قبائل، ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ کے ذمے ہے، ان کے واجبات کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے، ان کی عزت، مال، آبرو کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود بنی اوف مؤمنین اور مسلمین کے ساتھ مل کر ایک یونٹی، ایک امہ بنا رہے ہیں، اور پھر فرمایا یہ کیا ہوں گے؟ سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اجتماعیت میں، وحدت میں امت ہوں گے۔ اور پھر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں تک نہیں رہنے دی بلکہ ان کے الائز، وہ قبائل، ایک چیز میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں شروع میں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستور مدینہ بنایا اور معرض وجود میں آیا، اس وقت یثرب کے ارد گرد 14 مختلف قبائل اور ریاستیں اپنا وجود رکھتی تھیں، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی تھیں، ان کے ہاں اپنا ایک سسٹم تھا، ان کے ہاں اپنی مینجمنٹ تھی، اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، وہ اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ تھے، ان کا ایک رئیس، ایک صدر ہوا کرتا تھا جو ان ریاستوں کو، ان قبائل کو سنبھالا کرتا تھا۔ جب دستور مدینہ معرض وجود میں آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 ریاستوں کو اور قبائل کو شامل کیا اور ان کی توثیق کے ساتھ، ان کے اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ریاست مدینہ کا آئین معرض وجود میں آیا۔ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جب امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، میں ایک بات صرف آپ کے نالج میں شیئر کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب امریکن کانسٹیٹیوشن، جب فیلاڈیلفیا کنونشن کے بعد جب وہ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جب وہ ڈکلیئر ہو رہا تھا، معرض وجود میں آ رہا تھا، تو جتنی ریاستیں مل کر امریکن کانسٹیٹیوشن بنا رہی تھی ان کی تعداد 9 تھی، اور وہ ریاستیں جو مل کر دستور مدینہ بنا رہی تھی ان کی تعداد 14 تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید آرٹیکلز کے ذریعے سے پھر یہود کے قبائل کے ساتھ جو دیگر قبائل تھے جو ان کی ذیلی ریاستیں تھیں ان کی ذمہ داری بھی خود لے لی،
اور ان کو بھی امت کے کانسیپٹ میں شامل کر لیا، اور یہاں فرمایا اور اس کی توسیع کر دی، امت کے کانسیپٹ کو مزید وسعت عطا کر دی، اور فرمایا ان الیہود بنی نجار مثل ما لیہود بنی اوف، کہ بنی نجار کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کو دے دی۔ یہ انٹرا ریلیجس رائٹس کی بات ہو رہی ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی حارث کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنو اوف کے ہوں گے۔ پھر فرمایا بنی جشم کے قبائل کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے۔ پھر بنی سائدہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے، اور بنی شتیبہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح کر دی، جو ملٹی کلچرل سوسائٹی، ملٹی ایتھنک سوسائٹی جو دستور مدینہ کی چھتری تلے ڈیولپ ہو رہی تھی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے جمیع مذاہب کو آپ نے امت کے کانسیپٹ میں شامل بھی کر لیا، مسلمانوں کو، یہود اور نصارہ کو، سب کو ایک یونٹی میں پڑو دیا، ایک یونیفارمٹی میں پڑو دیا، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں شامل کر لیا، ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا حصہ بنا دیا، اور ساتھ ایک عظمت والی بات کر دی، فرمایا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، یہاں پر پھر ان کے ریلیجس رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کر دیا۔ فرمایا یہاں پر جو آپ کی یونٹی ہے، جو امت کے کانسیپٹ کے تحت میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، یہ آپ کے مال، اسباب، معاملات، آپ کے کسٹمز، آپ کے کنونشنز، آپ کے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرے گا، مگر جہاں دین کی بات ہے آپ دین کے معاملے میں آزاد ہیں، جیسے مسلمان اپنے دین کے معاملے میں آزاد۔ آپ نے فرما دیا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، یہاں فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اپنے مذہبی تہوار اور اپنے دین اور اپنی عبادت کے حوالے سے انہیں انڈیپینڈنس عطا کر دی۔ اب آگے چلیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جغرافیائی حدود اس ریاست مدینہ کی وضع کر دی، اور آپ نے فرمایا آرٹیکل 49 آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں فرمایا وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، آپ نے فرمایا یہ جو پہاڑوں کے درمیان جو دامن ہے، یہ ٹیریٹری ہے ریاست مدینہ کی، اور کوئی ریاست اپنی ٹیریٹوریل اور جیوگرافیکل حدود کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیریٹوریل اور جیوگرافیکل حدود بھی وضع کر دی، اور فرمایا ان پہاڑوں کے دامن میں جو ریاست دیکھ رہے ہو یہ ریاست مدینہ ہے، حرام جوفہا، اور پھر اس کی حرمت کی بات کر دی، فرمایا اس کی پروٹیکشن کی، اس کی سینکٹیٹی کی، اس کی ٹرینکولیٹی کی، اس کے امن و امان کی حفاظت و ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا اس ریاست مدینہ کو میں نے دار امان بنا دیا، میں نے امن کا مرکز بنا دیا، اسے امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا، اسے لینڈ آف پیس کہہ دیا، اور اسے سینکچوری کا درجہ دے دیا۔ اور پھر فرمایا نہ اس ریاست مدینہ میں کسی کو جنگ و جدال کی اجازت ہوگی، نہ جبر و تشدد کی اجازت ہوگی، نہ خون ریزی کی اجازت ہوگی، نہ قتل و غارت گری کی اجازت ہوگی، اور جو اوتھ آف ایلیجینس کے ذریعے سے ریاست مدینہ کا باشندہ اور سٹیزن بنے گا، اس پر کسی پر بھی ہاتھ اٹھانا حرام ہو۔